ایماندار لوگوں نماز بھی قائم کرو اور ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرو. دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن نے ملا کا تذکرہ فرمایا ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا نچوڑ اور خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقال ان اللہ تعالی قرن الصلاۃ بالزکوٰۃ فی کتابہ. اللہ تعالیٰ نے نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا. فقال اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وجہ النظم بینہما. ان دونوں کو ملا کر بیان کرنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے تو دونوں کو ایک جگہ ملایا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. اے ایماندار لوگوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. ان دونوں کو ملایا تو لکھتے ہیں وجہ النظم بینہما. ان دونوں کو جمع کرنے کی وجہ یہ ہے ان الصلاۃ حق اللہ تعالی والزکوٰۃ حق العباد. جو نماز ہے یہ اللہ کا حق ہے، اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے اور عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہیں. نماز کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، جبکہ زکوٰۃ یہ اس کا تعلق بندوں کے حق کے ساتھ ہے. یہ بندوں کو خوشحال کرنا ہوتا ہے. وہ لوگ جو معروم المعیشت ہیں، وہ لوگ جو غرباء ہیں، جو مساکین ہیں، وہ لوگ جن کے پاس اللہ کا دیا کچھ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو مال کے ساتھ غنی کرنا اور خوشحال کرنا یہ بندوں کا حق ہے. فرمایا زکوٰۃ جو ہے یہ بندوں کا حق ہے. فالواجب مراعاتہما. پس اہل ایمان پر واجب ہے کہ وہ حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں اور ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں. نماز ادا کریں یہ اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ ادا کریں یہ اللہ کے بندوں کا حق ہے. ان دونوں حقوق کی جب وہ پاسداری کرنا اور ان دونوں حقوق کا خیال رکھنا یہ اہل ایمان پر واجب ہے. بِأَمْرِ اللہ تعالی، اللہ کے امر کے ساتھ. یعنی یہ کسی بندے کا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے. اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہم کسی پر احسان نہیں کرتے. مسجد سے ایک بندہ اذان کہتا ہے اور سارے محلے والے لوگ آ کر نماز ادا کرتے ہیں تو وہ سارے نمازی اس مؤذن پر کوئی احسان نہیں کر رہے کہ تو نے ہم کو نماز کے لیے بلایا، اس لیے تو اپنا حق ادا کیا. لوگوں کو اہل ایمان کو نماز کے لیے پکارا. اور اذان کہنا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اطول الاعناق یوم القیامت المؤذنون. کل میدان محشر میں جب تمام روح انسانیت کو اکٹھا کیا جائے گا تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ان لوگوں میں جن کی گردنیں اونچی، جن کے سر اونچی ہوں گے، اور یہ پہچان کیا ہوگی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں خدا کے نام کا نغارہ بجایا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کرتے تھے. اب ایک مؤذن نے اذان کہی، سارے لوگ آ کر نماز پڑھنے لگ پڑے اور سارے لوگ کیا اس مؤذن پر احسان کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ اللہ کا حق ہے. جب اللہ کا یہ امر ہم مان کر نماز ادا کرتے ہیں تو پھر زکوٰۃ ہم کیوں نہیں ادا کرتے؟ وہ زکوٰۃ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا. جیسا کہ اللہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جہاں پر اللہ نے اپنی عبادت کا تذکرہ فرمایا کہ عبادت کے لائق صرف میری ذات ہے تو ساتھ متصل ماں باپ کا تذکرہ کر دیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. وجہ کیا ہے؟ حقیقی انسان کا خالق اللہ ہے، انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن مجازن اس دنیا میں لانے کا جو سبب ہے انسان کے لیے وہ والدین ہیں. لہٰذا اپنے ماں باپ کی قدر کرنا یہ ہر مسلمان بندے پر لازم ہے. جہاں اللہ کی عبادت ضروری ہے وہیں ماں باپ کا احترام کرنا یہ ضروری ہے. تو اس جگہ پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ دونوں چیزوں کو ملا کر بیان کیا. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ یہ بندوں کا حق ہے. پس مالدار لوگوں پر واجب ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں کی وہ تابعداری کریں. نماز بھی پڑھیں اللہ کا حق سمجھ کر، زکوٰۃ بھی دیں اللہ کا حکم سمجھ کر. آگے لکھتے ہیں وَمَرْجَعُ جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ إِلَىٰ هَٰذَيْنِ. جتنی بھی عبادات ہیں نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ جتنی بھی عبادات ہیں، خواہ وہ روزہ ہو، خواہ وہ حج ہو، خواہ وہ زکوٰۃ ہو یا باقی دیگر عبادات ہو، حج عمرہ، جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات کا مرجع
لوٹنے کی جگہ یہ دونوں چیزیں ہیں، نماز اور زکوٰۃ، یہ دونوں چیزیں تمام عبادات کا مرجع ہیں۔ فالصلاۃ عبادۃ بدنیۃ، نماز یہ بدنی عبادت ہے، والزکوٰۃ عبادۃ مالیۃ، اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ وجمیع العبادات ینقسم الیہما، پس تمام عبادات انہی عبادات کے ساتھ منقسم ہوتی ہیں۔ یعنی انسان نے حج کرنا ہے، اس نے پیسہ لگانا ہے، اس نے بدن کو تھکانا ہے، اس نے عمرہ کرنا ہے، اس نے پیسہ لگانا ہے، اس نے اپنے بدن کو تھکانا ہے۔ جس بندے نے روزہ رکھنا ہے، یہ اس بندے کی اپنی بدنی بھی عبادت ہے اور اس کی روحانی بھی عبادت ہے۔ دیگر جتنی بھی عبادات ہیں، یہ دونوں عبادات ان کے ساتھ مل کر آتی ہیں۔ وَقَضَا ثَلَاثُ آیَاتٍ نَازَلَتْ مَقْرُونَةً لِثَلَاثٍ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى وَاحِدَةً مِنْهَا بِغَيْرِ أُخْرَى، فرمایا کہ قرآن پاک میں 3 جگہ پر آیات بینات نازل ہوئی ہیں کہ جن 3 آیتوں میں 2 چیزوں کو ملا کر بیان کیا گیا ہے۔ 3 جگہ پر قرآن پاک میں ایسی آیات آئی ہیں جن میں 2 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، اور ان دونوں چیزوں کی اہمیت کا حال یہ ہے کہ اگر ایک پر عمل کرو گے، دوسری پر عمل نہیں کرو گے، تو پہلا عمل بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ گویا کہ وہ دونوں چیزیں لازم ملزوم کا درجہ رکھتی ہیں، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اگر ایک پر عمل کیا ہے تو بھی ضرور دوسرے پر عمل کرنا پڑے گا، اگر ایک پر عمل کیا اور دوسرے پر عمل نہیں کیا تو پہلا عمل بھی انسان کا ضائع ہو جائے گا۔ یہ 3 جگہ پر آیات بینات قرآن پاک میں نازل ہوئی ہیں۔ ان میں سے پہلی کون سی آیت ہے؟ فرمایا پہلی آیت یہ ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ایماندار لوگو نماز بھی پڑھو اور ساتھ زکوٰۃ بھی دو۔ اب جو بندہ نماز تو ادا کرتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار بھی ہے، اشراق 4 اوابین کے بھی نوافل پڑھتا ہے، اللہ نے اس کو مال دیا لیکن مال میں وہ اتنا بخیل ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کی ساری نماز اس کے منہ پر دے ماری جائیں گی۔ اللہ فرمائے گا مجھے تیری ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میرا حق ہے، میرے حق ادا کرنے کے ساتھ میرے بندوں کا حق ادا کرنا تم پر لازم ہے۔ الخلق عیال اللہ، یہ تمام مخلوقات میرا خاندان ہے، میرا قبیلہ ہے، تو مجھ سے پیار کرتا ہے، فجر ادا کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، ظہر عصر مغرب عشاء ادا کرتا ہے، میرے ساتھ تیرا اتنا پیار ہے کہ تو اوابین بھی پڑھتا ہے، رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے، سورہ طلوع ہو جائے تو اشراق بھی پڑھتا ہے، سورہ گرم ہو جائے تو 4 بھی پڑھتا ہے، سارے نوافل تو ادا کرتا ہے، تو مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اگر تجھے مجھ سے پیار ہے تو تجھے میرے بندوں سے پیار کرنا پڑے گا۔ اگر تو مجھ سے پیار کرتا ہے، اگر تو میرے سے پیار کا دعویٰ کرتا ہے تو تیرا دعویٰ تب میں قبول کروں گا جب تجھ کو میرے غریب بندوں سے پیار ہو جائے گا۔ الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا خاندان ہے، تم اللہ کے خاندان سے پیار کرو، اللہ تم سے پیار کرنا شروع کر دے گا۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ دوسری جگہ پر فرمایا، دوسری آیت کریمہ، اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، دونوں چیزوں کا طرف فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی تابع داری کرو، اللہ کے احکامات کو مانو اور ساتھ اللہ کے رسول کی بھی بات کو مانو۔ اگر تم اللہ کی بات کو مانتے ہو اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کو ایسی اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ کہتا ہے حقیقت یہ ہے جو میرے رسول کی مانتا ہے، در حقیقت وہی بندہ میری بات کو مانتا ہے۔ جس نے میری تو بات مان لی لیکن میرے رسول کو نہ مانا، مجھے ایسی تابعداری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری آیت کریمہ، چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے میں جلدی کے ساتھ آگے گزر رہا ہوں، فرمایا تیسری آیت کریمہ کون سی ہے؟ انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، او بندے اگر تو میرا شکر ادا کرتا ہے نا کہ میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، میں تیرا رازق ہوں، تیری زندگی اور موت میرے قبضے قدرت میں ہے، میں تجھے رزق دینے والا ہوں، میں لیل و نہار کا مالک ہوں، میں کائنات کا مالک ہوں، تو مجھے شکر ادا کرتا ہے میرا، اگر تو میرا شکر ادا کرتا ہے پھر اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، اگر انسان اللہ کا شکر گزار ہو اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو ایسا شکر قطعاً پسند نہیں ہے۔ تو